اور وہاں کسی نے ہوش مندی کا ثبوت نہیں دیا ان قوموں میں، اور آنکھیں بند کر کے اپنے انہی جو قائدین تھے جو ان کے جیسے فرعون اور دوسرے جو ہیں اللہ کے دین کے دشمن، انہی کا ساتھ دیتے رہے۔ واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ، اور جن لوگوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر وہ اسی عیش میں پڑے رہے جس میں کہ وہ تھے۔ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ، اور یہ لوگ تھے گناہگار مجرم۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ، اور تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ وہ بستیوں کو ہلاک کرے ان کے ظلم سے، ان کے ظلم کی بدولت۔ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، جبکہ وہاں کے رہنے والے نیک ہوں، نیک تینت ہوں، نیک اعمال کرنے والے ہوں۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر تیرا رب چاہتا تو سب لوگوں کو ایک امت بنا دیتا، سب لوگ مسلمان ہوتے، سب اللہ کے فرما بردار ہوتے، لیکن کیوں نہیں چاہا؟ اس لیے کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے، یہ تو پیدا ہی کیا یہ سارا زمین و آسمان اس لیے کہ انسان کی آزمائش کرنی، جانچنا ہے، مقصد ہی یہ تھا۔ لہٰذا اب اگر زبردستی انہیں راہ ہدایت پر لایا جائے تو پھر امتحان کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو رہے گا سلسلہ، کیونکہ اللہ نے چوائس دیا ہے، انسان کو اختیار دیا ہے، تو لوگ انکار بھی کریں گے، ظلم بھی کریں گے، زیادتی بھی کریں گے، اس چوائس کا ناجائز استعمال بھی ہوگا، یہ سب کچھ ہونا ہے۔ چنانچہ فرمایا وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، اور وہ تو ہمیشہ اختلاف کرتے ہی رہیں گے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ پوری قوم جو ہے وہ ایمان لے آئے، ہر طرح کے لوگ ہوں گے اور ہر طرح کے جو ہے مزاج کے لوگ موجود رہیں گے۔ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، سوائے ان کے کہ جن پر تیرا رب ہی رحم فرمائے، تو وہ پھر سیدھے راستے پر آتے ہیں۔ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، اور اسی طور پر انہیں پیدا کیا گیا، اسی واسطے انہیں پیدا کیا گیا، یہ آزمائش ہی مقصود تھی، لوگوں نے اختلاف کرنا ہی تھا، اپنا اپنا چوائس جو ہے اس کو ایکسرسائز کرنا تھا انہوں نے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، اور تیرے رب کی بات پوری ہوئی، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ میں بھر کے رہوں گا جہنم کو جنوں سے بھی اور انسانوں سے بھی، سب کے سب اکٹھے ہوں گے اس میں۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ، اور اے نبی ہم رسولوں کے قصوں میں سے یہ سب قصے آپ کو سنا رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں آپ کے سامنے۔ انباء الرسل، رسولوں کے حالات۔ اس کے مقابلے میں ایک اور ٹرم آتی ہے قصص النبیین، نبیوں کے قصے، اور ایک ہے انباء الرسل۔ اس صورت میں جو ہے رسولوں کے احوال بیان ہوئے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، اور پھر حضرت موسیٰ۔ ما نثبت به فؤادک، اور یہ ہم بیان کر رہے ہیں اور اس کے ذریعے ہم آپ کے دل کو تسلی جو ہے وہ دے رہے ہیں، اس کے ذریعے دل کو ثبات اور تقویت، تاکہ ہم آپ کے دل کو تقویت دیں ان کے ذریعے سے۔ وجاءک فی ھذہ الحق، اور آئی ہے آپ کے پاس یہ چیز جو حق ہے اللہ کی طرف سے، یہ خبریں سب کی سب درست ہیں، صحیح ہیں۔ وموعظۃ وذکریٰ للمؤمنین، اور یہ قرآن جو ہے موعظت ہے اور ذکرہ ہے، یاد دہانی ہے اور نصیحت ہے اہل ایمان کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تقویت کیسے ہو رہی ہے؟ اس پہ یہ فیکٹر بھی ہے کہ جیسے آپ کی مخالفت ہوئی اسی طرح جو ہے مخالفت پچھلی قوموں نے بھی کی ہے اپنے رسولوں کی۔ جو اعتراضات اس وقت کر رہے ہیں قریش، یہی اعتراض پچھلی قومیں بھی کرتی رہی ہیں۔ جس طرح سے تنگ اور کیا ہے، ستایا ہے انہوں نے پہلوں کو، وہی معاملہ اب ہو رہا ہے۔ تو کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے، کہیں آپ کے دل میں یہ احساس نہ ہو کہ میرے پہنچانے میں کمی ہے، میرے ابلاغ میں کمی ہے، میں شاید اپنی بات واضح نہیں کر پایا، ہرگز ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بات تو واضح ہو رہی ہے، ان کا اپنا مزاج یہ ہے، اور سابقہ قوموں کا بھی یہی دستور اور یہی شیوا رہا۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ، اور کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ جو ایمان نہیں لاتے، کیے جاؤ اپنی جگہ پر کام، اب جو جی میں آتا ہے کرتے رہو۔ اِنَّا عَامِلُونَ، ہم بھی عمل کرتے رہے ہیں، جو دینی ذمہ داری ہماری ہے وہ ہم پوری کریں گے۔ وَانتَظِرُوا اِنَّا مُنتَظِرُونَ، اور تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی منتظر ہیں۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی تمام چھپی باتیں، ان سب کا علم وہ رکھتا ہے۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اور تمام معاملات اسی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، بس اسی کی بندگی کرو اور اسی پر بھروسہ رکھو۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور تمہارا رب بے خبر نہیں ہے تمہارے کاموں سے جو بھی تم کرتے ہو، اللہ تعالیٰ ان سب سے واقف ہے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر